السلام علیکم۔ ہمارے چینل AS وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں دلچسپ سٹوری کی طرف۔ شادہ، تو اتنی دیر میں چائے بنا لے۔ گامو شرمندہ سا اپنا گھوڑا لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک ندامت کے آثار تھے۔ بالے نے اسے ایک مرتبہ پھر تسلی دی اور بولا، تم فکر مت کرو، میں نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے۔ میں اس کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ شادہ کو بھی منع کر دوں گا کہ وہ کسی سے بھی کچھ نہ کہے۔ بس اب تم مطمئن ہو جاؤ۔ اس کی باتیں سن کر گامو کا دل پھر بھر آیا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ کسی کا بھی سلوک اچھا نہیں ہے۔ بیوی بچے میری بات نہیں سنتے، میرا گھوڑا بھی میرے بس میں نہیں ہے، مجھے دیکھتے ہی بھڑکنے لگتا ہے۔ اسی بات پر غصے میں آ کر میں اس کی پٹائی بھی لگاتا ہوں اور کئی دن تک بھوکا بھی رکھتا ہوں، مگر یہ بدذات پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ بالے بھائی، میں کیا کروں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا کہہ کر گامو پھر سسکیاں بھر کر رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سنی تو شادہ ایک پیالے میں پانی بھر کر لے آئی۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ روتے ہوئے کو پانی پلا دو تو اس کا رونا تھم جاتا ہے۔ گامو نے پانی نہیں پیا اور بولا، میں گھوڑا باندھنے گھر گیا تھا تو وہاں سے پانی پی لیا تھا، اب نہیں پیوں گا۔ پھر اس کا رونا بغیر پانی پیے ہی تھم گیا۔ اس نے بالے سے بڑی حسرت بھرے انداز میں کہا، میں کیا کروں بالے بھائی؟ میرے ساتھ میرے گھر والوں کا اور اس گھوڑے کا سلوک کیسے ٹھیک ہوگا؟ بالے نے کہا، گامو، میں تمہیں اپنے بھائیوں جیسے سمجھتا ہوں، میری بات کا برا نہیں ماننا۔ ہم دونوں شروع سے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں کا رشتہ سگے رشتہ داروں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تمہارے گھر سے ہمیں روز لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آتی ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ تم اپنی بیوی بچوں پر چیختے چلاتے رہتے ہو، بچوں کو ذرا سی بات پر مارتے ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ تمہاری بیوی دن بھر تمہاری خدمت کے لیے گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ بچے پڑھنے مدرسے بھی جاتے ہیں اور گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ تم پھر بھی ان کی تعریف کے دو بول نہیں بولتے، الٹا انہیں مارتے پیٹتے ہو۔ میرا تو کوئی بچہ مجھے پانی پلاتا ہے تو پانی پی کر میں کہتا ہوں، واہ بے، تمہارے ہاتھ کا کتنا میٹھا پانی ہوتا ہے۔ میری اس بات سے ہی وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ بالے بھائی، تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ میں اپنے غصے، بدمزاجی اور سختیوں سے اپنے گھر والوں پر روب جما کر رکھتا ہوں، مگر ان باتوں سے میرے گھوڑے کے اڑیل پن کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو جانور ہے، اس میں عقل کہاں؟ یہی ہماری بھول ہے کہ ہم جانوروں کو بے عقل سمجھتے ہیں، ان میں بہت عقل ہوتی ہے اور ہمارا سلوک دیکھ کر وہ ہم سے یا تو محبت کرتے ہیں یا نفرت۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ برا نہیں ماننا۔ اگر گامو بھائی تم اپنے سلوک میں تبدیلی لے آؤ تو کیا تمہارے گھر والے اور کیا تمہارا گھوڑا سب ہی تمہارے قریب آ جائیں گے۔ میں نے آج تک اپنے گھوڑے کو نہیں مارا، وہ میرے اور میرے گھر والوں کے رزق کا ذریعہ ہے۔ میں ہمیشہ اس سے پیار محبت کا سلوک کرتا ہوں، خود کھانا بعد میں کھاتا ہوں، اس کا چارہ پہلے ڈالتا ہوں۔ ایسا ہی اچھا سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کرتا ہوں۔ شادہ، کوئی سا بھی کھانا پکا لے، خوش ہو کر کھاتا ہوں اور کھانے کی تعریف کرتا ہوں۔ اس سے میرا تو کچھ نہیں جاتا مگر اس کا دل بڑھ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی میں ڈانٹتا پیٹتا نہیں ہوں، میں ان کے کاموں میں بھی ان کو شاباش دیتا ہوں۔ ان شاباشیوں کی وجہ سے وہ مزید اچھے کام کرتے ہیں۔ بالے کی بات سن کر گامو سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کے ساتھ اور نہ ہی اپنے گھوڑے کے ساتھ یہ کہہ کر گامو اپنے گھر چلا گیا۔ وہ صبح اٹھا تو اس کی ناک میں پراٹھوں کی خوشبو آئی۔ وہ اٹھ کر باہر نکلا۔ اس کی بیوی باہر صحن میں مٹی کے چولہے پر توا رکھ کر پراٹھے بنا رہی تھی۔ وہ ایک پیڑھی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور بڑے پیار سے بولا، نوراں،
تو کتنے اچھے پراٹھے بنا رہی ہے، خوشبو سے میری تو آنکھ ہی کھل گئی۔ آج میرے لیے 3 پراٹھے بنانا۔ اس کی بات سن کر نورا حیران رہ گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح کے الفاظ اپنے شوہر کے منہ سے سنے تھے۔ مارے خوشی کی اس کی تو بانچیں ہی کھل گئیں۔ میں 3 نہیں تیرے لیے 4 پراٹھے پکاؤں گی، تو سارا دن محنت بھی تو بہت کرتا ہے، بھوک تو لگتی ہی ہوگی۔ نورا کی یہ پیار بھری باتیں گامو نے آج پہلی مرتبہ غور سے سنی تھیں۔ اسے یہ سوچ کر بہت اچھا لگا کہ نورا کو اس کی بھوک پیاس کی اتنی فکر ہے۔ ناشتے میں دیر تھی، اس لیے گامو اٹھ کر اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ گھوڑا اس کو دیکھ کر بھڑکا، مگر گامو نے اس کی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرا، پھر اس کا سر پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور بولا، اب گامو سے بھڑکنے کی ضرورت نہیں، گامو بدل گیا ہے میرے دوست۔ پھر اس نے گھوڑے کی کھرلی میں تازہ چارہ ڈالا، ایک بالٹی مونچوں کے دانے بھر کر اس کے سامنے رکھے، اس کو ایک مرتبہ پھر پیار سے چمکارا تو گھوڑا بھی ہنہنانے لگا اور اپنا چارہ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اچانک گامو کی نظر لکڑی کے موٹے سے ڈنڈے پر پڑی تو اسے دل ہی دل میں بہت ندامت محسوس ہوئی۔ اس ڈنڈے ہی سے وہ اس بے زبان جانور کو بری طرح پیٹا کرتا تھا۔ اس نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور لے جا کر نورا کو دے دیا، لے نورا اس کو چولہے میں ڈال دے، اس سے میں نے اپنے گھوڑے پر بہت ظلم کیے ہیں۔ نورا نے اس کام میں دیر نہیں لگائی۔ اس کا دل خود اس وقت بہت دکھتا تھا جب گامو اس بے زبان پر ظلم کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے دونوں بچے بھی مدرسے جانے کے لیے اٹھ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا باپ ناشتے کے لیے بیٹھا ہے تو وہ اس ڈر سے دوبارہ کمرے میں چلے گئے کہ گامو کسی بات پر انہیں ڈانٹنے نہ لگ جائے۔ گامو خود اٹھ کر ان کے پاس گیا، دونوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور انہیں ناشتے کا کہا۔ اس کے بدلے ہوئے رویے نے بچوں کو بھی حیران کر دیا تھا، مگر وہ خوش بھی بہت تھے اور خوشی خوشی سے مدرسے چلے گئے۔ جب بچے مدرسے چلے گئے اور گامو بھی کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تو نورا اس کے جوتے اٹھا کر لائی، انہیں جھاڑ پونچھ کر اسے دیے اور بولی، نظر نہ لگے، گامو تو بالکل ہی بدلا بدلا لگ رہا ہے، رات کو کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ گامو ہنس کر بولا، ہاں نورا، رات میں نے ایک خواب ہی دیکھا تھا، اس خواب میں بالا بائی، شادا بہن اور ہم دونوں کے گھوڑے بھی تھے۔ یہ کہہ کر گامو خاموش ہو گیا۔ نورا کی سمجھ میں اس کی بات تو نہیں آئی، مگر وہ اس بات پر بہت خوش تھی کہ گامو ایک نیا انسان بن گیا تھا۔